سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یوں مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے قبل لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور ارشاد فرمایا کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ سابقہ پر بھی روزے فرض کیے گئے، مگر ان کے روزوں کا وقت، ان کے روزوں کی تعداد اور کیفیت یقیناً اس امت کے روزوں سے مختلف تھی، لیکن بہرحال بحیثیت عبادت ان پر بھی روزے فرض تھے۔ تو ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف تم پر ہی فرض کی گئی، بلکہ تم سے قبل لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور اس کی فرضیت کا مقصد ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دراصل طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے کی اشیاء سے اور عمل ازدواج سے کنارہ کشی کا نام ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے، یعنی صرف ایک بندے نے بھوکا رہنے کا ارادہ کیا اور عبادت اس کے پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو روزے کا ثواب نہیں ہوگا۔ روزے کے ثواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور جیسے ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، یعنی جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، ایسے ہی رشوت ہے، سود ہے، چغل خوری ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اس نے اجتناب نہیں کیا لیکن روزہ رکھ لیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ اس شخص کی بھوک اور پیاس ہی ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں، بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ جس کریم مالک کے حکم پر اس کی منع کردہ چیزیں، یعنی جن سے اس نے اولاً تو منع نہیں فرمایا وہ حلال ہیں، لیکن اب جب اس نے فرما دیا کہ صبح سے شام تک یہ نہ کھاؤ، تو جس کے کہنے پر حلال چیزوں کو ترک کر دیا، اب اسی نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کرو۔ تو سوچئے کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے حکم پر حلال چیزیں تو چھوڑ دیں لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کا حق کھا لینا، یہ تمام کام بھی شریعت میں حرام ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جنہیں حرام قرار دیا ان کو نہیں چھوڑا، تو صرف بھوک کاٹی اور پیاس کاٹی، تو اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملنے والا۔ اصل انعام کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک اور پیاس کاٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے باقی احکام پر بھی عمل کریں، اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ میں اگر روزے سے ہوں تو جس کریم مالک کے حکم پر میں نے کھانا پینا ترک کیا ہے، تو اس کے حکم پر میں بدنگاہی کیوں نہ ترک کر دوں، اس کے حکم پر میں تمام ایسے کاموں کو ترک کروں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کو محسوس کریں۔